ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر اپنا نیٹ ورک 786 کو سرچ کر کے سبسکرائب کریں۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے محبت سے سارے لوگ پر توجہ جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بس بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا شہید غلوخاب العقبہ امداد کن، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ بغیر تابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفہ نو شکست رات کشتی، بطفیل خواجہ عثمان ہارونی مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میں سنم، دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم سلم، آمین ثم آمین بجائے حبیب سید المرسلین۔ سامعین محترم، شرع ساؤنڈ سے لے کر ابھی تک آپ ملک و ملت کے مشاہیر علماء خطبہ سے آپ ملاقات کر چکے۔ ابھی آپ مجھ سے بلا کسی انتظار کے زمانے کا ایک شاعر کہتا ہے، طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار بنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی۔ بولے نا سبحان اللہ۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنی ہو گئی تو خود پروردگار اپنی۔ سامعین محترم، وقت بہت کم ہے، آپ دل و دماغ کو حاضر رکھیں، تھوڑی سی قیمتی بات آپ کے بیچ کر کے رخصت ہو جاؤں، کیونکہ یہ زیادہ لمبا چوڑا پروگرام بھی نہیں ہے کہ جس میں تفصیل کیا جائے، کچھ ہنسایا جائے، کھلایا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں، بس قیمتی بات لے کر کے آپ کے بیچ حاضری کی سعادت ہو گئی ہے۔ اس لیے جب قیمتی بات آپ کو سماعت کرنی ہے تو ذہن و دماغ کو حاضر رکھنا ہوگا۔ ملاحظہ کریں، بلا کسی انتظار کے رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں یاد رکھو، تیرے لیے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی نمونہ عمل ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مسلمان کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اپنے آپ کو اسلام کے ماننے والے کہلاتے ہیں، جو اسلام کے حقیقت معنوں میں فالوور ہے، ان کے لیے ہے رب فرماتا ہے کہ تیرے لیے میرے محبوب کی زندگی ہی نمونہ عمل ہے۔ میں نے اپنے محبوب کی زندگی کو تیرے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کی ایک ایک طریقہ، نبی کی ایک ایک سنت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ سماج کا باوقار آدمی کیا کر رہا ہے، سماج کا باوقار آدمی کر کیا رہا ہے، زمانے کا مالدار کر کیا رہا ہے، زمانے کا دولت مند کر کیا رہا ہے، زمانے کا صاحب ثروت کر کیا رہا ہے، زمانے کا باوقار کر کیا رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کیا کر کے دکھایا ہے، کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے، نبی کی پیاری زندگی کیا بتا رہی ہے، نبی کی 53 سالہ مکی زندگی
क्या बता रही है, नबी की मदनी जिंदगी क्या बता रही है। सामईन मोहतरम, हमें तो देखना यह है कि नबी के जो सहाबा है, नबी के जो यार है, नबी के जो साथ साथ रहने वाले, उनके दोस्त यार है, उनके तरीके क्या है, वो हमारे असलाफ के तरीके क्या है, मेरे नबी के चाहने वालों के तरीके क्या है। एक मुसलमान के लिए यही जरूरी है कि नबी के तरीके के मुताबिक चले और नबी के मानने वालों के तरीके पे चले, तभी जाकर के इंसान कामयाब हो सकता है, तभी जाकर के इंसान सुरखरुई हासिल कर सकता है। वरना अगर इससे हट करके कामयाबी चाहे, अगर कामयाबी चाहे तो उसे कामयाबी नहीं मिल सकती। अजीज़ाने गिरामी, हर धर्म के मुताबिक एक कायदा और कानून है, हर धर्म में एक संविधान है कि हर इंसान को उस संविधान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, हर इंसान को उसी किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे धर्म में भी एक किताब है जिसे दुनिया कुरान के नाम से जानती है। कौमे मुस्लिम के लिए बस यही एक कानून है, कौमे मुस्लिम के लिए यही एक रास्ता है कि जिस रास्ते पे हम चलेंगे तो कामयाबी की डगर पे पहुंचेंगे, जिससे हमारा ठिकाना जन्नत होगा, जिससे हमारा रास्ता जन्नत में जाने वाला रास्ता होगा। वो कुरान का रास्ता है, वो कुरान का रास्ता है। नबी ने अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी के तरीके पे चलो, मेरे नबी की बताई हुई बातों पे अमल करो, मेरे नबी के तरीके के मुताबिक मेरे नबी की जिंदगी को अपनाओ, यही तेरे लिए कामयाबी है, इसी में तेरे लिए कामयाबी है। अगर इससे हट करके जाओगे तो फिर समझ लो कहां जा रहा है कुछ पता नहीं। सामईन मोहतरम, अजीज़ाने गिरामी, आप देखें इन्हीं सरकार की सुन्नतों में से एक सुन्नत है खतना जिसे कहते हैं। सरकार की सुन्नतों में से, सरकार के तरीकों में एक तरीका है खतना। बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूं। इस्लाम के अंदर चंद चीजें हैं जो कौमे मुस्लिम के लिए सुन्नत है, नबियों का तरीका है। उन्हीं तरीकों में से, उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता खतना करना भी है। एक रास्ता खतना करना है और एक रास्ता अकीका करना है। तो आज सिरोज साहब अपने घर पे ये दोनों चीज की महफिल कर रहे हैं। दोनों चीज के अकीका और खतना के ताल्लुक से इस महफिल को निस्बत है इन दोनों चीजों से। सामईन मोहतरम, तो खतना के बारे में आने वाले अल्लामा मौसूफ आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम अकीका की तरफ चलते हैं। आप देखिए अकीका क्या है। मेरे आका फरमाते हैं अकीका ये एक सदका है, अकीका ये एक सदका है। और सदका के बारे में मेरे आका ने फरमाया सदका तो जो रद्दुल बला, सदका आने वाली बला को टाल देती। सदका आने वाली बला को टाल देता है। अब सोचने की बात यह है, गौर करने की बात यह है, समझने की बात यह है कि सदका जब बला को टाल देता है इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब यह है, नबी ने फरमाया अपने उम्मतियों के लिए, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे उम्मतियों, याद रखो कि जब तुम अपने बाल बच्चे के लिए सदका करते हो, अपने बाल बच्चे के नाम से अकीका करते हो, तो मतलब यह होता है कि जिस बच्चे का तुम अकीका कर रहे हो, जिस बच्चे का तुम सदका अदा कर रहे हो, तो उस सदके की बरकत ये होगी कि उस सदके की बरकत से उस बच्चे के ऊपर आने वाली तमाम बलाओं को दूर कर दिया जाता है, तमाम मुसीबतों को बच्चों से अलग कर दिया जाता है। ये सदका कमाल है, ये अकीका का कमाल है। इसलिए मेरे भाई, जब आपके बच्चे और अकीका के लिए बताया ये गया है कि 7वां दिन बेहतर है, लेकिन अगर इतनी इस्तेताअत ना हो सके, इतनी ताकत ना हो कि आप 7वें दिन कर सके, तो आपके लिए ये जब भी आप चाहे, अल्लाह जब आपको दौलत से नवाजे, जब भी इस्तेताअत है आप तब कर सकते हैं। वो आपके हक से, आपके
ذمے سے ہٹ جائے گا، وہ عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ سامعین محترم، آج دیکھا جائے تو عقیقہ کیا جاتا ہے، لوگ عقیقہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عقیقہ کرنے والا جب ایک امام صاحب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ جب امام صاحب جانور کو ذبح کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اس دعائے کی مفہوم کو آپ ملاحظہ کریں۔ گویا کہ جس کا بچہ ہے وہ اپنے بچے کا عقیقہ کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں یہی عریضہ پیش کرتا ہے، اے اللہ تو نے اولاد جیسی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، ویسے تو تیری نعمتوں کو ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ مولا میری پوری جسم، میرا پورا وجود تیری نعمتوں سے ڈھکا ہے، تیری نعمت کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ تو نے ایک نعمت اولاد کی صورت میں دیا ہے، تو نے ایک نعمت اولاد کی صورت میں دیا ہے۔ اے اللہ میں اپنے اس اولاد کی سلامتی کے لیے، اس اولاد کی سلامتی کے لیے تیری بارگاہ میں اپنے بچے کے ہڈی کے بدلے ہڈی دے رہا ہوں، اپنے بچے کے گوشت کے بدلے تیری بارگاہ میں گوشت دے رہا ہوں، میں اپنے بچے کے جسم کے خون کے بدلے تیری بارگاہ میں خون دے رہا ہوں۔ مولا یہ ساری چیزیں تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں، مولا اس عقیقہ کو قبول فرما، اور جس بچے کے لیے میں عقیقہ کر رہا ہوں میرے بچے کو تمام بلاؤں سے عزیزان گرامی، عقیقہ کی یہی حقیقت ہے، عقیقہ کی حقیقت یہی ہے کہ عقیقہ ایک صدقہ ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ مطلب اب بالکل صاف ہو گیا کہ جس بچے کے نام سے عقیقہ کر دیا جاتا ہے، جس بچے کے نام سے صدقہ کر دیا جاتا ہے، تو اس صدقے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آنے والی بلا کو وہ روکتی نظر آتی ہے، وہ صدقہ آنے والی بلا کو روک دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہیں پہ رک کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، علامہ صاحب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بات بھی کر لیتا ہوں، غلطی ہوگی تو آپ اصلاح فرما دیں گے۔ یاد رکھیں عزیزان گرامی، بچے کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں، لیکن خاص کر کے 4 حقوق ایسے ہیں کہ اگر باپ ماں ان 4 حق کو ادا نہیں کریں گے، یہ بیسک چیز بتا رہا ہوں، اگر ان 4 حق کو ماں باپ اگر ادا نہیں کرتے تو یاد رکھے وہ بیٹا جب بڑا ہوگا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا، جب اس کی شادی ہو جائے گی، جب اس کے بچے ہو جائیں گے، پھر وہ اپنے باپ سے کوسوں دور ہوتا نظر آئے گا، وہ اپنی ماں سے کوسوں دور ہوتا نظر آئے گا۔ آپ یہیں پہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ مولانا صاحب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹا باپ سے دور بھاگتا نظر آئے گا، بیٹا ماں سے دور بھاگتا نظر آئے گا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو یہ میں نہیں کہتا، زمانے کے امیر المومنین حضرت عمر کی بارگاہ میں ذرا چلا جائے۔ حضرت عمر کون ہے؟ یہ حضرت عمر وہی ہے کہ جن کے آنے سے جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام میں ایک چیز کی کمی تھی، حضرت عمر کے آنے سے وہ چیز بھی پوری ہو گئی۔ آپ کہیں گے وہ چیز کیا ہے؟ تو یاد رکھیں حضرت عمر سے پہلے، حضرت عمر کے زمانے سے پہلے کوٹ کچہری کا وجود نہیں تھا، حضرت عمر کے زمانے سے پہلے عدالت کا کہیں وجود نہیں تھا، حضرت عمر نے کوٹ کچہری کو قائم کیا ہے، عدالت کو قائم کرنے والے حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے، حضرت عمر کی بادشاہت ہے، حضرت عمر کی سلطنت ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص آتا ہے، ایک بوڑھا شخص آیا اور حضرت عمر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگا، وہ امیر المومنین آپ اس دور کے بادشاہ ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ کے پاس لوگ انصاف کرانے آتے ہیں، آپ کے نام کی برکت یہ ہے، آپ کی دور حکومت کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت عمر کو وہ شخص کہہ رہا کہ حضور آپ کی دور حکومت کا عالم یہ ہے کہ رات میں چاہے جتنی رات بج رہی ہو، جتنی رات بج رہا ہو، جتنا وقت ہو گیا ہو، عورت بے خوف و خطر راستے پہ نکل سکتی ہے۔ عزیزان گرامی
گرامی، حضرت عمر ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک عورت سامنے جا رہی ہے، ایک عورت سامنے جا رہی ہے، آپ نے پیچھے سے فرمایا وہ عورت تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اتنی رات کو تو سڑک پہ نکلی ہے، اتنی رات کو تو تنہا سڑک پہ گھوم رہی ہے، تجھے اپنی عصمت کا خیال نہیں، تجھے اپنی عزت کا خیال نہیں، تجھے اپنی عزت کا خیال نہیں ہے کیا؟ تو اتنی رات کو راستے پہ ٹہل رہی ہے۔ وہ عورت کا جواب سنے، اس عورت کا جواب سنے، عورت عرض کرتی ہے، او سوال کرنے والے سنو سنو، میری عصمت کا سودا اس وقت ہوگا، میری عزت اس وقت تار ہوگی، میری عزت اس وقت لوٹی جائے گی جب حضرت عمر کا انتقال ہو جائے گا، حضرت عمر اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس وقت میری عزت کا کھلواڑ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں، یا تو میری عزت کا کھلواڑ ہونے کا مطلب ہے تو یا تو حضرت علی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ تو یا تو آپ ہی حضرت عمر ہے، یا تو آپ ہی حضرت عمر ہے، ورنہ جب تک حضرت عمر کی دور حکومت ہے، حضرت عمر ہے، میری عزت لوٹی نہیں جائے گی۔ تو یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے کہ ایک عورت بھی بے خوف و خطر رات میں راستے پہ ٹہلتی نظر آتی ہے، راستے پہ بالکل آزادانہ طریقے سے زندگی گزارتی نظر آتی ہے۔ یہی حضرت عمر ہے کہ حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ بوڑھا شخص پہنچتا ہے اور عرض کرنے لگتا، اے امیر المومنین، میرا ایک بیٹا ہے، میرے پاس ایک بیٹا ہے، وہ میرے حق کو ادا نہیں کرتا، میری خدمت نہیں کرتا، میری پرواہ نہیں کرتا، میری خدمت گزاری نہیں کرتا، میرا کیئر نہیں کرتا۔ اے امیر المومنین، اگر آپ میرے بیٹے کو سمجھائیں گے، آپ میرے بیٹے کو بتلائیں گے تو ہو سکتا ہے راہ راست پہ آ جائے، میری خدمت کرنے لگے، میری پرواہ کرنے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا، او نوجوان، یہ جو تیرے والد کہہ رہے کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ نوجوان کہتا، اے امیر المومنین، میرے ابا حضور جو کہہ رہے ہیں، میرے والد محترم جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور 100% صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر تو اتنی بے باکی سے کیسے کہہ رہا ہے؟ تجھے تو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، تجھے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، تجھے تو ماں باپ کی خدمت میں رہنی چاہیے۔ کیا تجھے نبی کی وہ حدیث یاد نہیں؟ کیا تجھے نبی کی وہ حدیث یاد نہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس بیٹے سے، جس بال بچے سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس سے میں خوش ہو جاتا ہوں، اس سے آقا کریم خوش ہو جاتے ہیں، اور جس سے آقا کریم خوش ہو جائے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں، بچے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، چاہے تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، لیکن تو اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر۔ وہ نوجوان کہتا، حضور آپ کی بات سر آنکھوں پہ، اس لیے کہ آپ کے حکم کے آگے لیکن اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن حضور اگر اجازت ہو آپ کی بارگاہ میں اپنی صفائی میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، آج میں تجھے بولنے کی اجازت دیتا ہوں، ورنہ حضرت عمر کی بارگاہ میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے اس بچے کو بولنے کی اجازت دے دی۔ سامعین محترم، وہ نوجوان کہتا اے امیر المومنین، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بچہ گھر میں پیدا ہو تو ماں باپ کے اوپر 4 حق عائد ہو جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ ان چاروں حق کو ادا کر دیتے ہیں تو پھر آگے چل کر کے وہ بچہ ماں باپ کا وفادار ہوگا، ماں باپ کا خدمت گزار ہوگا۔ لیکن اگر ماں باپ ان چاروں حق کو ادا نہیں کریں گے، ان چاروں حق کو ادا نہیں کریں گے تو وہ بچہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، ماں باپ کا خدمت گزار نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، وہ نوجوان کہتا ہے، کس کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے امیر المومنین، میرے باپ سے پوچھ لیا جائے، میرے ابا حضور یہاں موجود ہے، میرے والد محترم یہاں موجود ہے، مجھے پڑوسیوں نے بتایا ہے، مجھے گھر کے آجو باجو والے نے بتایا ہے
ہے کہ یہ جو میرے والد محترم ہے، جب میری پیدائش ہو گئی میرے باپ نے میرے کانوں میں اذان کی صدائیں بلند نہ کروائی، میرے باپ نے میرے کانوں میں اذان اور تکبیر کی صدائیں بلند نہ کروائی، میرے کانوں میں اذان نہ دلوائی۔ یہ پہلا حق میرا بن رہا تھا، میرا پہلا حق بن رہا تھا کہ جب میری پیدائش ہوئی، جب میری پیدائش ہو گئی، میرے ماں باپ کے اوپر یہ فرض تھا کہ میرے ماں باپ مجھے نہلاتے اور نئے کپڑے میں، صاف ستھرے کپڑے میں لپٹ کر کے گاؤں کے امام صاحب کو یا محلے کے حاجی صاحب یا محلے کے عالم دین کو بلا کر کے میرے کانوں میں اذان کی صدائیں بلند کرواتے، میرے کانوں میں تکبیر کی صدائیں بلند کرواتے۔ لیکن میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ایسا نہ کیا۔ اے امیر المومنین، میرے ماں باپ نے میرے پہلے حق کو مار دیا ہے، میرے ماں باپ نے پہلے حق کو ختم کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ نوجوان پھر کہتا ہے حضور پھر آگے اجازت دی جائے، آگے بڑھ کر کے ایک اور باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے پہلا حق، جس نے ماں باپ نے اس بچے کے پہلے حق کو ادا نہ کیا۔ پھر وہ نوجوان کہتا حضور میرے ماں باپ نے میرے دوسرے حق کو بھی ادا نہ کیا، دوسرے حق کو بھی ادا نہ کیا، وہ کیسے؟ اور وہ نوجوان کہتا ہے اے امیر المومنین، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے پیدا ہونے والے بچوں کے یہ ضروری ہے ماں باپ پہ کہ جب بچہ 6، 7، 8 یعنی 10 دن کے بھیتر میں ہو تو اس بچے کا ایک اچھا سا نام رکھا جائے، بچے کا ایک اچھا سا نام رکھا جائے۔ اور ناموں میں سب سے اچھا نام جانتے ہیں وہ کون سا نام ہے؟ نام میں سب سے افضل، سب سے بہتر نام محمد ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھیں۔ محمد نام کی برکت یہ ہے کہ کل بروز محشر جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے۔ تو جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا وہ سب کے سب اپنے سر کو بلند فرمائیں گے۔ پھر آواز آئے گی، عاطب غیبی سے آواز آئے گی، میں نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا، تم لوگ گردن کو نیچی کر لو۔ اب میرے آقا خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، یا اللہ محمد نام سن کر کے جتنے لوگوں نے سر کو اٹھا دیا ہے مولا سب کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس باپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے مولا تو اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ اپنے بال بچے کا نام محمد رکھیں، سب سے بہتر نام محمد رکھنا ہے، محمد رکھنا۔ تو وہ نوجوان کہتا حضور میرے ماں باپ نے اس دوسرے حق کو بھی ختم کر دیا، دوسرے حق کو ادا نہ کیا۔ کہا کیسے؟ کہا سنیے، میرے ماں باپ نے میرے دوسرے حق کو اس طور پہ مار دیا کہ میرے ماں باپ کے اوپر یہ ضروری تھا کہ میرا ایک اچھا نام رکھتے، جبکہ میرا نام میرے ماں باپ نے گوبریلا رکھ دیا ہے۔ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سوچیے آج آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ آفس کا چکر تو لگا لیتے ہیں، رات بھر موبائل میں تو ٹائم برباد کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس بچوں نے کھایا یا نہ کھایا یہ اس کی فرصت نہیں ہے، بچوں نے ہوم ورک کیا نہ کیا اس کی فکر آپ کو نہیں ہے۔ عقل ہو کر کے وہ بچہ گھر سے نکالتا ہے تو مولانا کے پاس تعویذ لینے جاتے اور ابھی ہنس رہے ہیں۔ میرے بھائی سنبھلنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سماج جا کہاں رہا ہے، یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ وہ نوجوان بے باکی سے کہہ رہا ہے اور وہ بھی حضرت عمر کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر وہ عمر ہے کہ حضرت عمر کی بارگاہ میں کوئی لیکن شک نہیں کہتا، اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ یاد ہے آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کسی مقرر کا جملہ ہے، اجازت دے دیا جائے۔ حضرت عمر وہ عمر ہے کہ ایک مرتبہ آپ وہ واقعہ سنے ہوں گے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا تھا، قیمت دے دی تھی اور کہا میرے آقا نے فرمایا کہ گھوڑا میں کل لے جاؤں گا، لیکن جب میرے آقا کل ہو کر کے گھوڑا لینے گئے تو وہ شخص مکر جاتا ہے کہ نہیں آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا، آپ نے کچھ پیسہ نہیں دیا، آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، آپ سے میری ملاقات ہی نہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا
کیا بات کر رہے ہو یار، میں نے تجھ سے کل گھوڑے کا سودا کیا تھا، پیسہ دیا تھا، آج یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ آپ کی شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں دو گواہ کو پیش کر دیا جائے، معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں دو گواہ کو پیش کر دیجئے، پھر میں مان لوں گا۔ لیکن میرے آقا نے، ایک عجیب بات ہے کہ جب میرے آقا نے سودا کیا تھا اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں، پیسہ لینے والا وہ دیہاتی اور پیسہ دینے والے میرے آقا، بیچ میں کوئی آدمی تھا ہی نہیں، پھر گواہ کہاں سے پیش کیا جاتا؟ لوگ، اس دیہاتی نے لوگوں کو جمع کر کے میرے آقا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ میرے آقا چپ ہے، میرے آقا خاموش ہے، پوری کائنات خاموش ہے۔ آ گئے حضرت حذیفہ، کہیے سبحان اللہ، آ گئے حضرت حذیفہ، پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ میرے آقا خاموش ہے، سارے لوگ خاموش ہے، دیہاتی چلا رہا ہے، چیخ کر کے بول رہا ہے، حضور اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں گواہ پیش کر دیجئے، پھر میں گھوڑا آپ کے حوالے کر دوں، آپ چلے جائیں، پھر اپنے گھر چلا جاؤں۔ آ گئے حضرت حذیفہ۔ حضرت حذیفہ نے آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حبیب یا رسول اللہ، آپ اپنی زبان سے جو باتیں اس دیہاتی سے آپ نے کہی ہے، آپ اپنی زبان سے ایک باتیں کہہ دیں، میں ذرا سننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، او میرے صحابی سنو سنو، او لوگوں سنو سنو، کل کی بات ہے، میں نے اس دیہاتی سے اس گھوڑے کا سودا کیا تھا، میں نے اسے قیمت دی تھی اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ گھوڑا میں کل لے جاؤں گا، لیکن آج یہ مکر رہا ہے اور مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے، مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے، جبکہ وہاں گواہی دینے والا کوئی شخص تھا ہی نہیں جسے میں گواہ بناتا۔ حضرت حذیفہ میدان میں آتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، او لوگوں سنو سنو، میرے آقا نے اس دیہاتی سے گھوڑا خریدا تھا، قیمت بھی تھی، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں۔ سامعین محترم، جیسے ہی حضرت حذیفہ نے یہ باتیں کی ہے، وہ دیہاتی سرکار کی ہاتھ میں گھوڑا دیتا ہے اور فوراً وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کو جان رہا ہے کہ بات نبی کریم کی بارگاہ میں جا پہنچی ہے، بات نبی پاک کے پکش میں جا چکی ہے، اس لیے کہ میں نے گواہی مانگی تھی، وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ حذیفہ نے گواہی دے دی ہے، بغل میں حضرت عمر ہے، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی یہاں رک گیا، حضرت عمر کی تلوار چمکے گی اور میرے گردن جسم سے الگ ہو جائے گا۔ سامعین محترم، وہ شخص فوراً وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ حضرت عمر کے نام سن کر کے لوگ کانپنے لگتے تھے۔ وہ نوجوان حضرت عمر کی بارگاہ میں بڑی بے باکی سے کہہ رہا، حضور میرے ماں باپ نے میرے دوسرے حق کو مار دیا، یعنی کہ میرا نام گبریلا رکھ دیا، اچھا نام نہیں رکھا، یہ دو حق ہو گئے۔ پھر وہ نوجوان کہتا آگے بھی کچھ کہنا چاہتا، میرے حضرت امیر المومنین نے فرمایا آگے بھی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا حضور میرے ماں باپ نے میرے تیسرے حق کو بھی ادا نہیں کیا۔ کیسے تیسرے حق کو بھی ادا نہ کیا؟ کیسے؟ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، جب بچہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بچے کے لیے، اس نوجوان کے لیے اچھی لڑکی تلاش کرے۔ اور آج ماں باپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ بتنا پیٹی والا لڑکا ملے، پیٹی والا لڑکا ملے، سب لوگ یہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھیے، وہ نوجوان کہتا میرے ماں باپ کے لیے یہ ضروری تھا، یہ تیسرا میرا حق بن رہا تھا کہ میرے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کرتے، نیک سیرت لڑکی، جو کیریکٹر لیس نہ ہو، جو لڑکی بالکل حضرت فاطمہ کی کنیز ہو، کنیز فاطمہ ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، مذہب اسلام کو سمجھنے والی ہو، ایسی عورت کا انتخاب کر کے میری شادی کراتے۔ لیکن میرے ماں باپ نے یہ بھی نہیں کیا۔ مختصر میں ایک آخری حق وہ نوجوان کہتا میرے ایک اور حق ہے جس کو میرے ماں باپ نے ادا نہ کیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور میرا ایک آخری حق یہ بھی تھا کہ جو میری ماں بننے والی تھی، جس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا ہوں، وہ ماں بھی نیک سیرت ہو، وہ ماں بھی نیک ہونی تھی، وہ ماں بھی کیریکٹر لیس نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میری ماں بھی سوائے نماز۔ حضور
میرے ماں باپ نے چاروں حق کو ادا نہ کیا، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے، سب کا فیصلہ آپ کرتے ہیں، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے یا نہیں۔ حضور میرے ماں باپ نے میرے ایک بھی حق کو ادا نہ کیا، پھر میں ان کے حق کو کیسے ادا کروں؟ میرے بھائی سوچو تو صحیح، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کم تھے لیکن کم میں بھی کم تھا، آج تو سینکڑوں کروڑوں ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا اگر آپ بھی ہم نہیں سمجھے، اپنے بچے کو دینی تعلیم نہ دیے، اسلامی تعلیم کے مطابق، قرآن کے تعلیم نہ دیے، حدیث مصطفیٰ کے مطابق بچے کو نہ چلایا، مصطفیٰ کی حدیث بچے کو نہ پڑھایا، تو وہ دین دور نہیں۔ یہ ہمارے بچے بھی جوئے کے ابھی بھی آباد کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اور زیادہ آباد کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ خود بھی نیک بنے اور اپنے بچے کو بھی نیک بنائے، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اگر آپ اپنے بال بچے کے حق کو ادا کریں گے، وہ بچے بھی آپ کا حق ادا کریں گے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجائے حبیب کا سید المرسلین۔ سبھی لوگ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔